استاد المکرم الشیخ محمد عبد العصری صاحب کو وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ الشیخ محمد عبد العصری صاحب۔ کتاب رکھو چاہیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ سورۃ الحشر کی ایک آیت ہے، اور اس آیت سے پہلے اللہ رب العالمین نے مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا ہے۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امنا جناب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ امرتم بالاستغفار لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس آیت کے اندر تمہیں اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر محمد کریم علیہ السلام کے صحابہ کے لیے استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو سبقونا بالایمان، ایمان میں ہم سے سبقت لے جا چکے، یعنی ایمان میں پہلے ہیں۔ اب یہ پہلے لوگ کون ہیں؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مہاجرین بھی اور انصار بھی ہیں۔ اور یہ صحابی ہونے کا شرف اتنی بڑی عظیم قسم کی بات ہے کہ صرف کسی ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت، لقاء نصیب ہو گئی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو ایک لمحے کی جو یہ فضیلت والی بات اس کو حاصل ہوئی ہے، کوئی شخص اگر عمر بھر بھی نیکیاں کرتا رہے تو اس کی باقی نیکیوں کو ایک لمحے کی نیکی کے ساتھ اگر وزن کیا جائے تو اس ایک لمحے کی نیکی کو نہیں پا سکتا۔ اور بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کے وہ صحابہ کہ جو سفر میں، حضر میں، غزوات میں آپ کے ساتھ رہے، جن کی راتیں، جن کے دن آپ کے ساتھ گزرے، ان کے حوالے سے یہ عظمت اور فضیلت کی بات ہے کہ کوئی شخص اگر میدان جہاد میں نبی علیہ السلام کے ساتھ چلا گیا اور اس کے لاکھ اور مٹی کے اندر چند ذرات میدان جہاد کے مبارک کے پڑ گئے، تو اس حوالے سے یہ بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے برابر بھی اگر کسی بندے کو عمر مل جائے اور زندگی بھر وہ نیکیاں کرتا رہے، تو یہ چند ذرات جو مٹی کے اس صحابی کو نصیب ہو گئے، اس مٹی کے ذرات کو بھی وہ نیکیاں نہیں پہنچ سکتی۔ بخاری کی حدیث اکرم اصحابی لو ان احدکم انفق مثل جبل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا، کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا ایک مد یا ایک مد کا نصف آٹا، جو کوئی بھی چیز جو انہوں نے خرچ کر دی، ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسری سائڈ کے اوپر احد پہاڑ کے برابر تم سونا لے کر آ جاؤ، تو فرمایا کہ تم اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے جو اس ایک مد اور آدھے مد کا مقام ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ، انصار، مہاجرین، سبقونا بالایمان، وہ قیامت تک آنے والے تمام قسم کی امت مسلمہ میں سے سابقین بالایمان ہیں، اور حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ تم نے مغفرت کی دعائیں کرنی ہیں۔
حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ امرتم بالاستغفار لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فسببتموہ، تمہیں تو حکم یہ تھا کہ تم ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو، تم نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اور آگے کیا فرماتی ہیں؟ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لن تہلک ہذہ الامہ حتی یلعن آخرها اولہا۔ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امت اس وقت تک ہلاک نہیں ہوگی، مرے گی نہیں، جب تک کہ بعد میں آنے والے لوگ اولین کو گالیاں دینا نہ شروع کر دیں۔ تو کسی ملک کی بقا، کسی قوم کی بقا، کسی فرد کی، افراد کی بقا اور ان کی سالمیت اسی کے اندر ہے کہ وہ صحابہ کرام کی طرح اپنے ایمان کو بنائیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ اور اگر یہ سب و شتم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق نے فرمایا کہ لن تہلک ہذہ الامہ حتی یلعن آخرها اولها، بعد والے لوگ جب پہلو کو گالیاں دیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ کامیابی کا انحصار ایمان پر ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آپ سورۃ البروج کی روشنی کے اندر اس ایک چھوٹے سے بچے کا ایمان دیکھیں کہ جس کو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر لے جایا گیا، لیکن لے جانے والے ہلاک ہو گئے۔ وہ اکیلا بچہ ایمان کی بدولت واپس گھر پلٹتا ہے، بلکہ بادشاہ کے دربار میں جا کے چیلنج کرتا ہے کہ تم مجھے نہیں مار سکتا۔ کشتی میں سوار کر کے ڈبونے کی، سمندر کی نظر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا ایمان اتنا پختہ ہے، اللہ پر یہ بھروسہ ہے اللہ مکفنیہم بما شئت، لے جانے والے ہلاک ہو گئے، اکیلا بچہ واپس پلٹتا ہے۔ کیا چیز تھی اس کے اندر؟ ایمان تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا۔ فرمایا کہ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہوگی، اور ایمان بھی وہ کہ جو صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ چیز ذہنوں کے اندر بٹھا لینی چاہیے کہ بغض صحابہ، سب صحابہ، ان کو برا بھلا کہنا، اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ انسان ہلاکت کی طرف جائے گا۔ نہ اس کی معیشت قائم رہے گی، نہ ملک کی سالمیت قائم رہے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو علماء تشریف لا چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی آمد کو قبول و منظور فرمائے۔ سامعین، طلبہ، مہمان، ہم سب کا شکر گزار ہیں اور سب کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح خدمت کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔